بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے روحانی اور جسمانی قوا بالکل بے عیب اور عام لوگوں کے قوا سے مضبوط، ممتاز اور برتر ہوتے ہیں۔ ہاں، انہیں بتقاضۂ بشریت عارضی طور پر بعض بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہ ہوگا کہ انبیاء کرام ایسے موذی امراض میں مبتلا ہوں جس سے ان کی زندگی اجیرن ہو جائے اور انہیں وہ بیماریاں قبر تک پہنچا دیں۔ اس کے برعکس مرزا قادیانی بیسیوں بیماریوں کا مجموعہ تھا، حالانکہ دعویٰ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرستی کی بشارت دی ہوئی ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ ہر ایک خبیث عارضے سے تجھے محفوظ رکھوں گا۔ دوسری جگہ اپنے الہام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، اے مرزا، ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ لیکن حفاظت کے اس خدائی وعدے اور ٹھیکے کے باوجود مرزا قادیانی مجموعہ امراض تھا اور اس کی بیماریوں کو گننا بھی آسان نہیں۔ یہ محض الزام نہیں بلکہ مرزا قادیانی کی ان بیماریوں کا ذکر خود اس کی اور اس کے بیٹوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ مرزا قادیانی کو جو بیماریاں لاحق تھیں ان میں سر درد اور کثرت پیشاب، ہسٹریا اور مراق یعنی ذہنی توازن کا خراب ہونا، بالفاظ دیگر ڈپریشن کا مریض، حافظے کی تباہی، مائی اوپی جو کہ آنکھوں کی بیماری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ میں اپنی نامردی کا بھی اعتراف کر چکا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی نامردی کا خود ہی معترف ہو تو الزام تو لگے گا کہ اولاد کیوں کر ہوئی۔ مئی 1937 میں قادیان سے جاری ہونے والے ایک رسالے میں ان تمام بیماریوں کی بنیادی وجہ اس کی اعصابی کمزوری کو قرار دیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں اپنی بیماری مراق یعنی ذہنی ابتری کا اقرار کر لیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے کچھ حوالوں سے مرزا قادیانی کے بعض حرکات و سکنات کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے آپ اس کی ذہنی خرابی، حافظے کی کمزوری اور مخبوط الحواسی کا فیصلہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا لڑکا لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صاحب نے اپنی چھڑی میاں محمد علی لاہوری کو پکڑائی۔ جب کچھ دیر بعد محمد علی لاہوری نے وہ چھڑی مرزا صاحب کو دی تو انہوں نے چھڑی کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ ہی کی ہے۔ اس پر مرزا قادیانی نے کہا، اچھا، ہم سمجھے آپ کی ہے۔ مرزا قادیانی کا مرید یعقوب علی لکھتا ہے کہ ایک رات مرزا صاحب سونے کے لیے لیٹنے لگے تو پاؤں سے جوتا اتارنا چاہا۔ ایک جوتا تو نکل گیا لیکن دوسرا پاؤں میں ہی رہا۔ صبح بیدار ہوئے تو جوتا تلاش کرنے ادھر ادھر دیکھا۔ خادم سے کہا شاید کتا لے گیا ہو۔ خادم نے گاؤں میں جا کر دیکھا لیکن جوتا نہ ملا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے پاؤں کو چھوا تو پتہ چلا کہ جوتا پاؤں ہی میں موجود ہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ چلتے ہوئے ایک جوتا پاؤں سے نکل گیا مگر وہاں سے بہت دور جانے کے بعد پتہ چلا۔ یعقوب علی مزید لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ مرزا صاحب لکھنے میں مصروف تھے کہ خادمہ نے کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور بتا کر خود چلی گئی۔ آپ دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک کتا آیا اور بڑے اطمینان سے کھانا کھا کر چلا گیا لیکن مرزا صاحب کو پتہ تک نہ چل سکا۔ معزز ناظرین، معلوم نہیں کہ مرزا قادیانی کے پاس کتوں کا آنا جانا اس کثرت سے کیوں تھا۔ شاید جیسی روح ویسے ہی فرشتے والی بات ہو۔ مرزا قادیانی ایسا مخبوط الحواس تھا کہ وہ کام جو معمولی سمجھ رکھنے والا شخص بھی بآسانی کر لیتا ہے، مرزا وہ بھی نہ کر پاتا تھا۔ چند دل آویز نمونے پیش خدمت ہیں۔ مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ مرزا صاحب جوتے پہننے میں الٹے سیدھے کی پہچان نہیں کر سکتے تھے، بسا اوقات الٹی جوتی پہن لیتے تھے۔ والدہ صاحبہ یعنی مرزا کی بیوی نے الٹے سیدھے پاؤں کی شناخت کے لیے نشان بھی لگا دیے مگر باوجود اس کے الٹا پہن لیتے تھے۔ بعض دفعہ جب جراب پہنتے تو اس کی ایڑی نیچے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، صرف یہی نہیں بلکہ مرزا قادیانی اپنے بٹن بھی صحیح کاج میں نہیں لگا سکتے تھے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ بارہا دیکھا گیا کہ بٹن اپنا کاج چھوڑ کر دوسرے میں لگے ہوتے تھے، بلکہ صدری یعنی شرٹ کے بٹن کو کوٹ کے کاجوں میں لگائے ہوئے دیکھے گئے۔ مرزا قادیانی کے بیٹے نے اپنے باپ کی جو سیرت لکھی ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی مت ماری گئی۔ اپنی کتاب سیرت المہدی میں اپنے والد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مرزا صاحب کھانا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو کھانا کھا کر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا پکا تھا،
اور ہم نے کیا کھایا؟ معزز ناظرین و سامعین، ہم سمجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی مخبوط الحواسی پر یہ مثالیں کافی ہوں گی، باقی فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ ایسی دماغی حالت رکھنے والا فاتر العقل شخص اور کیا ایسا مسلوب الحواس اور معوف الدماغ شخص وحی الہی اور الہام شیطانی میں فرق کر سکتا ہے؟ اور کیا ایسا مخبوط الحواس شخص کسی انسانی جماعت کا ہادی اور رہبر بن سکتا ہے؟ داعیان ختم نبوت، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔